السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ اور دوستو آج 8 نومبر ہے، اور سب سے پہلے تو ہم سردیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سردیاں دکھائی۔ اور سردیوں کے بڑے فائدے ہیں جی، اس کے اندر پسینہ نہیں آتا نہ پکانے والے کو اور نہ کھانے والے کو، اور مزے کے چٹخارے دار کھانے بڑے اچھے لگتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں ہمارے گھروں میں پکتے ہیں۔ پھر رضائی میں بیٹھ کے چلغوزے کھانا، مونگ پھلی کھانا اور چائے پینا، بہت انجوائے کرتے ہیں ہم سردیوں کو۔ سردیوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بجلی کا بل جڑا بڑا گھٹ آتا ہے، انرجی زیادہ ویسٹ نہیں ہوتی۔ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے ایک اور سیزن دکھایا ہے سردیوں کا، اور صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ۔ دوسری بات یہ آپ سے کرنی تھی آج کہ دوستو، میرا جو بڑا بیٹا ہے علی، وہ رات کو مجھ سے ایک سوال کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ بابا آپ بار بار کہتے ہیں کہ سامنے والے کی عزت کرو، السلام علیکم جی، سامنے والے کی بڑی عزت کرو، کتنی عزت کریں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یار بالکل ویسے ہی کرنی ہے جیسے ہیر رانجھے سے محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرنی ہے اللہ کے بندے سے، ہر اللہ کے بندے سے جو آپ کے سامنے ہے۔ یا لیلا مجنوں سے محبت کیا کرتی تھی، سسی جیسے پنوں کے عشق میں مبتلا تھی۔ تو کہتا بابا جی ان چاہنے والوں کے عشق اور محبت کو میں کیسے میئر کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میئرمنٹ میں فرق ہوگا، آپ اس کو کسی اور شدت سے، کیونکہ آپ رائٹر ہیں، دیکھیں گے، میں کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو میں اس کو کسی اور طرح میئر کروں گا، کچھ اور طریقہ بتائیں۔ تو دوستو میں اب سوچنے پڑ گیا کہ میں کیا کروں، تو میں نے کہا آج میں ویڈیو بناتا ہوں۔ یہ ویڈیو کیونکہ علی بھی دیکھے گا اور آپ بھی دیکھ لیں، میری اور علی کی اس ڈسکشن میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ تو ابھی آتے ہوئے میرے دماغ میں خیال آیا تو میں نے کہا یہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ دوستو ہمیں ہر اللہ کے بندے سے اتنی محبت کرنی ہے، اور اتنی عاجزی کے ساتھ ملنا ہے، اور اتنی متانت کے ساتھ ملنا ہے، اور اتنے احترام کے ساتھ ملنا ہے، جیسے ہم کبھی کسی سے ادھار مانگنے جاتے ہیں نا، یا ہم خیرات لینے جاتے ہیں، یا کوئی آسانی یا اپنی مشکل کے حل کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، اور سامنے والا ہماری وہ مشکل حل کر دیتا ہے، یا ہمیں قرض دے دیتا ہے، یا ہماری مالی مدد کر دیتا ہے، تو ہماری آنکھوں میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں جو عزت، احترام اور پیار ہوتا ہے اس شخص کے لیے، اور سچائی ہوتی ہے اس شخص کے لیے، اسی طرح اللہ کے ہر بندے سے محبت کرنی ہے، اللہ کے ہر بندے کی اتنی ہی قدر کرنی ہے۔ تو مجھے لگا کہ کیونکہ ہم انسان ہیں، میں نے بھی بڑے لوگوں کے احسان لیے ہیں، ہم احسان لیتے رہتے ہیں اور احسان کرتے رہتے ہیں، یہی انسانی زندگی ہے۔ تو اس سے بہتر سوچ اور سچویشن میرے ذہن میں نہیں آئی، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی ڈسکس کر دیتا ہوں کہ اللہ کے ہر بندے سے بالکل ایسی محبت کریں جیسے اس نے ہماری بڑے برے وقت میں مدد کی تھی، مالی یا اخلاقی۔ تو مالی یا اخلاقی مدد لیتے ہوئے جتنے ہمارے ذہن کے اندر پاکیزگی اور صفائی ہوتی ہے، اور پیار اور احترام ہوتا ہے، اتنا ہی احترام ہر اللہ کے بندے کا کرنا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو بھی کہ آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، اور گاڑی ہے تو کتنی مہنگی ہے، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو کہ آپ کا بزنس کتنا بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ لیکن اس سے فرق ضرور پڑتا ہے کہ آپ سامنے والے کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ آپ کا سٹیٹس کوئی بھی ہو، آپ خوبصورت جتنے مرضی ہوں، پیسے والے ہوں، گاڑیاں ہوں آپ کے پاس، لیکن اگر آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں گے تو وہ آپ کی ان تمام صلاحیتوں کو جو کہ اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں، گن، اس کو صفر کر دے گا۔ دوستو جب مینار پاکستان پر جانے کی اجازت تھی، وہ کھلا ہوا تھا، آج سے تقریباً کوئی 20-19 سال پہلے کی بات ہے، تو سیڑھیاں چڑھ کے ہم جایا کرتے تھے مینار پاکستان پہ۔ تو میرا علی اور عیسیٰ اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو ایک بار میں اپنی بیگم کو اور بچوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر لے کر گیا، اور ہم مینار پاکستان چلے گئے۔ اب بیگم نے کہا میں تو بچوں کو لے کے یہاں کھڑی ہوں، مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جائیں گی۔ وہ نیچے کھڑی ہو گئی، میں سیڑھیاں چڑھ کے مینار پاکستان کے اوپر چلا گیا۔ دوستو جب میں مینار پاکستان پہ چڑھا اور میں نے نیچے دیکھا تو بادشاہی مسجد اتنی سی نظر آ رہی تھی، شاہی قلعہ چھوٹا سا نظر آ رہا تھا، اور ویگنیں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی تھی، میری بیوی اور میرے بچے بھی اتنے مننے سے نظر آ رہے تھے۔
تو میں جب نیچے آیا تو میں نے اپنی بیگم سے کہا، میں نے کہا بیگم مجھے وہ غرور کا، وہ دولت کا غرور ہو، خوبصورتی کا ہو، پیسے کا ہو، بڑے کاروبار، بڑی گاڑی کا ہو، وہ سمجھ آ گیا مجھے۔ کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا جب دولت کے انبار پہ کھڑا ہو کے، خوبصورتی کی اونچائی پہ کھڑا ہو کے، ایک بڑے کاروبار کے مینار پہ کھڑا ہو کے جب کوئی شخص نیچے والے کو دیکھتا ہے تو وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، کیونکہ میں مینار پاکستان پہ جب چڑھا ہوں نا تو ہر چیز چھوٹی چھوٹی سی منی منی سی نظر آ رہی تھی۔ تو مجھے آج یہ جو بڑائی ہے بندے کی، پیسے کے حوالے سے ہو، بزنس کے حوالے سے ہو یا کاروبار کے حوالے سے ہو، مجھے وہ سمجھ آ گئی ہے۔ دوستو میری بیوی نے میری حیرت گم کر دی۔ اس نے مجھے جواب دیا، اس نے کہا سنیے آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں علی عیسیٰ بادشاہ مسجد و شاہی قلعہ اگر آپ کو اتنا منا نظر آ رہا تھا نا، تو آپ بھی ہمیں زمین پہ کھڑے ہو کے جب ہم نے آپ کو اوپر مینار پہ دیکھا تو آپ بھی اتنے سے نظر آ رہے تھے۔ تو دوستو جب مجھے سمجھ آیا کہ متکبر کو ایک غریب آدمی مجھ جیسا مفلس اگر اتنا سا نظر آتا ہے تو مفلس کو بھی ایک بڑا آدمی اتنا سا ہی نظر آتا ہے، جس پر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ چودھری کو اگر کمی اتنا سا نظر آتا ہے تو کمی کو بھی چودھری اتنا سا ہی نظر آئے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے بندوں کی تکریم کرنے کی، ان کی عزت نفس کو پالنے کی، ان سے محبت کرنے کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔